لابیلا ریلیجیس سینٹر کی طرف سے جو لیکچر کا یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے، اس کی آج یہ دوسری کڑی ہے۔ کچھ ایسی باتیں مدرات کی عبادت، بیت الخیال کی عبادت کے متعلق بحث کی جائے جس میں ہمارے علم میں اضافہ ہو، معلومات میں اضافہ ہو، اور یہ آخر کیا ہے، کس طرح یہ ٹریڈیشن چلی آتی ہے اسلام کے اندر، اس کے بیک گراؤنڈ، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے طور پر آج ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے۔ یہ تو سب کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کی عمر 63 سال کی تھی۔ 25 سال کی عمر میں رسول اللہ نے شادی کی، 35 سال میں رسول اللہ نے بزنس سے، کاروبار سے ریٹائرمنٹ لے لیا۔ پھر 35 سال یا 36 سال، دو روایت ہے، رسول اللہ کھانے پینے کی چیز اپنے ساتھ لے کر مکہ سے بہت دور غار ہیرا ایک پہاڑی پر واقع ہے، وہاں پر یہ چلے جاتے تھے اور اوپر سے مکہ کا نظارہ کرتے تھے۔ مکہ والوں کی جہالت، مکہ والوں کے ریت رواج، بت پرستی وغیرہ پر اوپر سے نظارہ کرتے تھے اور ان کے لیے دعائیں مانگتے تھے۔ اور رات کے وقت وہاں ایک گفا تھی، دو پتھر کے بیچ میں ایک گفا بنی ہوئی تھی قدرتی طور سے، وہاں پر بیٹھ کر غور اور فکر کرتے تھے، یعنی میں کون ہوں، مخلوق کون ہے، خالق کون ہے، اور یہ کریشن، یہ جو تخلیق ہے، وجود جو ہے، اس کا کیا مقصد ہے۔ اس طرح سے الگ الگ قسم کے سوالات ان کے ذہن میں آتے تھے۔ بالآخر 5 سال کے بعد، اس درمیان اکثر مرتبہ ایک مہینے تک وہ غار ہیرا میں رہتے تھے۔ بی بی خدیجہ اکثر مرتبہ دیکھتی کہ رسول اللہ گھر نہیں لوٹے تو فوراً اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کر اپنے خاوند کو ملنے کے لیے جاتے تھے۔ تنہا میں، اکیلے میں رات کو اس طرح رسول اللہ عبادت کرتے تھے۔ یہ نقطہ یہاں پر آپ ذرا ذہن میں رکھتے جائیے۔ اب جب رسول اللہ عبادت کی 3 منزلیں ہیں، یہ تو آپ سب کو معلوم ہے، بیت الخیال کے فرمان سے واضح ہوتا ہے۔ پہلے خوشی ملتی ہے، پھر انلائٹنمنٹ ہوتا ہے، یعنی نور کا دیدار ہوتا ہے۔ پہلا آسان ہے، دوسرا دشوار ہے، تیسرا اس سے زیادہ دشوار ہے، اور وہ ہے فنا فی اللہ کے درجے پر پہنچنا۔ رسول کو یہ چیز جب نصیب ہوئی، خوشی نصیب ہوئی، نور جس کو ہم کہتے نصیب ہوا، اب 40 سال کی عمر میں جب اس کو یہ چیز نصیب ہوئی تو یہ روحانیت کے نقطے یا روحانیت کی باتیں مکہ والوں کو کیسے سمجھائے؟ کون اس پر اعتماد کرے گا، یقین کرے گا؟ یہ لوگ تو جاہل ہیں، یہ لوگ قتل و غارت کرتے ہیں، خونہ مرتی، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں، برائیاں ہیں، لوٹ مار ہے، حرام خوری ہے، دنیا بھر کی برائیاں اگر دیکھی جائے تو اربوں میں ہے۔ بھلا اس کا کیا حق ہے کہ اس کو ایک نبی ڈائریکٹ روحانیت کی باتیں بتائے؟ مگر اس کو سوال تو پیدا ہوگا کہ پوچھیں گے کہ آپ پر اللہ کا کس طرح رابطہ ہوا؟ تو ان کی سمجھ کے مطابق رسول اللہ نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھیے، جبریل آئے تھے، میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ پڑھو،
اور میں نے کہا میں پڑھ نہیں سکتا ہوں، تو مجھے دوبارہ فورس کیا پڑھو، اور اس طرح اقرا باسم ربکم یہ آیت نازل ہوئی اور میں نے یہ نظارہ دیکھا۔ اس طرح کی باتیں ان کے سامنے پیش کی اور ان کی سمجھ کے حساب سے یہ سوٹیبل مناسب تھی چیزیں، اور اسی طریقے سے یہ سمجھ سکے کہ میں نے کس طرح رابطہ قائم کیا۔ لیکن دوسرا جو پرابلم تھا رسول کے سامنے یہ تھا کہ جس درجے پر رسول پہنچے تھے، آیا یہ لوگ مسلمان یا غیر مسلمان کوئی بھی ہیں یا مکہ والے ہیں، آیا اس کا سندیشہ میسج قبول کریں گے؟ تو رسول اللہ اپنے درجے تک لوگوں کو لے جانے کے لیے جب مکہ کے اندر اعلانیہ نبوت کا اعلان کیا، تو یہ چیز سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دوں کہ فرض کرو کہ ایک ٹیچر کو ایک اسائنمنٹ دیا جائے کہ آپ ایٹمک انرجی کے اوپر 5 لیکچر دیجئے۔ ایک کلاس میں جائیے، ایک اسکول میں جائیے، 5 یہ جو ایٹمک جوہری توانائی جو ہے، ایٹمک انرجی جو ہے، اس کے اوپر 5 لیکچر دیجئے 5 دن کے لیے۔ ہر لیکچر آدھا پونے گھنٹے کا ہوگا۔ جب وہ ٹیچر کلاس میں جاتا ہے تو دیکھتا ہے اسٹوڈنٹ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، مستی مذاق کر رہے ہیں، پوری کلاس کو ڈسٹرب کر رہے ہیں۔ ٹیچر نے بہت سمجھایا لیکن اسٹوڈنٹ نہیں مانے، چنانچہ اپنے لیکچر کو فی الحال اس سے اسٹارٹ نہیں کیا، لیکن ڈسپلن اس کو سکھانا شروع کیا، سمجھایا کلاس کے اندر جوک کرنا، مذاق کرنا اچھی بات نہیں، اور اس طرح سمجھاتے سمجھاتے اس کا پورا پیریڈ اوور ہو گیا۔ دوسری دن جب آتا ہے یہ ٹیچر، تب دیکھتا ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر کے اوپر کیچڑ یا ایسی چیزیں پھینکتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں کھاتے ہیں، کلاس میں جس کو دیکھو لیٹ آتا ہے، لیٹ جاتا ہے، جلدی جاتا ہے، اس طرح کی حرکتیں دیکھی۔ تو دوسرے دن ان کو ان حرکتوں سے باز رکھنے کے لیے ان کو دوسرے مرتبہ دوبارہ سمجھانا پڑا۔ تیسرے دن اور پرابلم دیکھا، اس طرح 4-5 کلاس کے اندر دیکھا کہ مختلف طرح کی ان کے اندر برائیاں ہیں، عادتیں ہیں۔ اس سمجھانے کے لیے اس کے 5 دن یہاں پورے ہو گئے۔ جب 5 دن پورے ہو گئے، اس درمیان اس نے دیکھا کہ کلاس میں چند لوگ ہیں سنجیدہ قسم کے، ان کو ایکسٹرا ٹائم دے کر یہ ایٹمک انرجی کا جو لیکچر تھا، مقصد جو تھا، ان کو سمجھایا تھا۔ رسول کے سامنے بھی یہی پرابلم تھا کہ روحانیت کی باتیں ان کو سمجھانی تھی، لیکن ان کے اندر تو جہالت تھی۔ رسول نے جب اعلان کیا، ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے تھے، کچرا پھینکتے تھے لوگ۔ تو پہلے ان کو ABCD دین کی سکھائی رسول نے، A سے لے کر BCD ہر طرح کی جو برائیاں تھی نکال، پہلے یہ گند نکلے، پھر روحانیت کی باتیں ان کو سمجھنا۔ یہ کرتے کرتے 23 سال رسول کے گزر گئے، لیکن اس عرصے میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جس کو رسول نے پسند کیا، مولا علی نے پسند کیا، ان کو الگ میں روحانیت کی باطنی باتیں سکھاتے تھے۔ لوگ 23 سال کا جو حصہ ہے اس کو پکڑ کے رکھا ہے، لیکن کسی نے آج تک وہ رسول کی سنت کے اوپر عمل نہیں کرتے کہ وہ 5 سال غار حرا میں رسول کرتے کیا تھے، اس سنت کو کوئی نہیں پوچھتا۔
لیکن جو ABCD سکھائی تھی 23 سال کی، اسی کے پیچھے سب، اسی کے اوپر ہی زیادہ دھیان دیا۔ چنانچہ اس عرصے میں 2 روایت ملتی ہے، 16 اصحاب ایسے تھے جن کو رسول باطن کی باتیں، عبادت کی باتیں، معرفت، روحانی کی باتیں سکھا سکے۔ ایک روایت ہے کہ 20 اور ایک روایت ہے کہ 21 تھے، اور یہ 21 یا 20 جتنے بھی تھے رسول کے 23 سال تک پیدا ہوئے۔ پھر رسول نے یہ فرمایا کہ میں صاحب تنزیل ہوں، جو بھی مجھ پر حکم وغیرہ نازل ہوا ہے میں اس کا صاحب ہوں، اور مولا علی کے متعلق فرمایا کہ وہ صاحب تعویل ہے، وہ اور اس کی آل اب اس کی تعویل کرتے رہیں گے۔ تو یہاں باطن پرست اور ظاہر پرست 23 سال اور 5 سال، یہ 2 ہسٹری کے پہلو آپ کو ملیں گے اسلام کی ہسٹری میں۔ اب یہ رسول نے اپنے دور کے اندر جو مدرات کی عبادت کا جو طریقہ کار اپنایا تھا، قرآن میں اس کو تہجد کہا ہے۔ قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں خدا تعالیٰ نے فرمایا، اور رات کے ایک حصے میں تہجد ادا کرو، تیرے لیے یہ اضافی فرض ہے، ممکن ہے تیرا پروردگار تجھے مقام محمودہ تک پہنچا دے۔ مقام محمودہ یعنی قابل تعریف درجہ۔ یہاں تہجد لفظ استعمال ہوا ہے، یہ لفظ جو ہے حجدہ سے نکلا ہے، جس کی معنی ہے نیند سے جاگنا یا شب بیداری۔ تہجد کی نماز لفظ یوز نہیں کیا، یہ تو بعد میں لوگوں نے 150 سال کے بعد اس میں اضافہ کیا، جاگنے کی بات کی۔ 16 سے 20 یا 21 آدمی پیدا ہوئے اور آہستہ آہستہ جنگوں میں اتنے مصروف تھے، دنیا میں اتنے مصروف تھے کہ دین اور دنیا کا جو توازن تھا اس کو برقرار نہ رکھ سکتا، یعنی بیلنس برقرار نہیں رکھ سکے۔ چنانچہ آہستہ آہستہ یہ تعجب مدرات کی عبادت کی طرف مسلمانوں کا دھیان ہٹتا گیا۔ حاضر امام نے اس سلسلے میں بمبے کے اندر 11 مئی 1961 کے اندر ایک فرمان کیا۔ مولا نے فرمایا، اسلام کی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے کہ جب عبادت کو نظر انداز کیا گیا اور زندگی کے اس اہم پہلو کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی، تب اسلامی حکومتوں کا زوال شروع ہو گیا۔ اسلام ڈاؤن وہاں سے ہوا جب ان لوگوں نے زندگی کے ایک اہم پہلو کو چھوڑ دیا۔ اب یہ 16 سے 21 آدمی جو تھے یہ بھی اصحاب صفا، مسجد نبوی کے کونے میں ایک کیبن تھی، یہاں پر ایک گروپ رہتا تھا اصحاب صفا۔ یہ لوگ رات کو اٹھتے تھے اور یہ تعجب کی مجالس کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ ہمارے فاطمی پیریڈ کے اندر امام نے فرمایا کہ یہ جو بڑا کام ہے یہ مصر کے اندر عروج میں آیا۔ فاطمی پیریڈ کے اندر امام حاکم نے 1004 عیسوی کے اندر ایک دارالحکمت نامی ادارہ قائم کیا تھا۔ اس میں 4 قسم کی مجالس ہوتی تھی۔ ایک مجلس خاصہ جس میں صرف سلیکٹڈ اسماعیلی داخل ہوتے تھے اور ماہانہ 3 درہم نجوہ دیتے تھے۔ نجوہ ایک قسم کا کنٹریبیوشن ہے جس کو آج ہم چڑھتی یا چڑھت کہتے ہیں۔ دوسری تھی مجلس عامہ جو عام مسلمان کے لیے ہوتی تھی۔ ایک تھی مجلس اولیاء، یہ علماء اور دربار کے لوگوں کی مجلس ہوتی تھی۔ اور ایک تھی مجلس حکمہ، یہ
खास दाइयों के लिए मजलिस होती थी। ये सिलसिला चलता गया और हिंदुस्तान में आलमौत के बाद पीर सदरुद्दीन के ज़माने और उसके बाद ये सिलसिला चलते चलते आगा हसन अली शाह के ज़माने में ये मजलिस को मोटा पंजेबाई मजलिस के नाम से याद किया जाता था, मोटा पंजेबाई मजलिस। और इमाम सुल्तान शाह के ज़माने में दो नाम आते हैं, एक कार बुजुर्ग, कार कहते हैं कामकाज को, बुजुर्ग यानी जिसकी बुजुर्गी हो, यानी आला, कार बुजुर्ग यानी आला काम, और बैतुल ख्याल, यही नाम हम आज तक देख रहे हैं। अब मदरात की जो इबादत है और ये जो सिलसिला है, इसको समझने के लिए सबसे बड़ी चीज है कि सूफी लोग इनके तरीके में तीन तरीके खास अहमियत रखते हैं। सूफी बनने के लिए तीन चीजों को ज्यादा ध्यान देते हैं। यह है किल्लतुल ताम यानी कम खाना, किल्लतुल कलाम यानी कम बोलना, किल्लतुल मनाम यानी कम सोना। अब कम सोना जो है इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं। कुरान के अंदर रात की इबादत और जागने के मुतालिक कुछ छोटी छोटी आयतें हैं और इसकी अहमियत देखिए। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 17 में जो लोग जन्नत में पहले से पहुंचे हुए हैं उन मोमिनों के मुतालिक खुदा ताला फरमाते हैं, ये वो लोग हैं जो बहुत कम सोया करते थे। सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 2, 3 और 4 में ये लिखा हुआ है, रात को उठो मगर जरा कम, आधी रात या उससे भी कुछ कमी कर दो या कुछ ज्यादा कर दो। सूरह मुज़म्मिल की 6ठी आयत में यह है, बेशक रात का उठना नफ्स की पामाली के लिए बेहतरीन जरिया है और जिक्र के लिए मुनासिब वक्त है। सूरह सजदा की 16वीं आयत में खुदा ने फरमाया, उनके पहलू बिस्तर में अलग रहते हैं और वो अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद की बुनियाद पर पुकारते रहते हैं। हमारे जिनानों में रात और नींद का, खास करके नींद को इस तरह समझाया है, जगता साहिब सब कोई पावे बंदा, सुता न पावे कोई। ए जी बहुत नींदरा बली न होवे, एक कोई काम न सीजे, सीजे यानी हल होना। जिसे बिछोड़ा पियूं को, बिछोड़ा यानी जुदाई, जिसे बिछोड़ा पियूं को तिसे नींद न आवे रात। निंदा बिचारी क्या करे जो बंदो होए होशियार। रात का वक्त एक मयारी वक्त है इबादत का, एक आइडियल आवर कहते हैं इसको। जब ये याद रखना कि ठट्ठा का इलाका हम देखते हैं तो एक तो सुपर हाईवे है हैदराबाद जाने का रास्ता, दूसरा नेशनल हाईवे की तरफ रास्ता है। गारो, पिपरी, दाबेची, ठट्ठा, जिरक, ये इलाका नेशनल हाईवे जो ब्रिटिश ने जो बनाया है। इस ठट्ठे की जो नेशनल हाईवे के साइड का जो इलाका है, ठट्ठा तक जब पहुंचता है, इस इलाके को डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा कहते हैं। यहाँ 16 गांव में इस्माइली रहते हैं, 16 जमात खाने हैं। डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा का इलाका है, तकरीबन 5 से 6 हजार के करीब इस्माइली रहते हैं, जिसमें वर, गुलामुल्ला, साकरो, बुआरो वगैरह। लेकिन ठट्ठा के पीछे का इलाका जो है, जो समंदर से टच होता है, आगे जाके हिंदुस्तान की बॉर्डर कच्छ से मिलता है, उसको शाहबंदर का इलाका कहते हैं। उसमें शुजावल, हुसैनाबाद, तरख्वाजा और जाति के जी 4 गांव में 4 जगह पे इस्माइली 1200 से 1500 इस्माइली रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा में
गुलामल्ला का जो इलाका है वहां से 5 मील दूर गोड़ापुर एक जगह आती है और उससे आगे एक जगह है कोटड़ी अल्लाह रखिया। ये कोटड़ी अल्लाह रखिया वो जगह है जहां पर पीर सदरुद्दीन ने पहला जमात खाना कायम किया था। और इसके बाद ये दावत का काम आगे कच्छ, काठियावाड़ और गुजरात तक फैलता गया। अलग अलग सूबे के अंदर पीर अलग अलग तरीके से गुजराती, सिंधी, कच्छी लैंग्वेज में मदरास की बातें समझाते थे। ये याद रखना वो वक्त है जब गरी वगैरह नहीं थी, तो पीर सदरुद्दीन इनको समझाते थे, एजी खट गडी पाछली रहनी रहवे तारे तमे जागो मोमन भाई। एक घड़ी के अंदर 22.5 मिनट होते हैं। खट यानी 6, छठी घड़ी के पिछली रात का हिस्से में तुम जागो। 6 घड़ी के अंदर 135 मिनट होते हैं या 2.25 घंटे होते हैं, यानी रात के 12 के बाद 2:15। उसके बाद पाछली रहनी रेवे, उसके बाद की जो रात है यानी 3 बजे का वक्फा जो है उस वक्त जागने को कहते थे। काठियावाड़ के अंदर जब दावत के लिए पीर सदरुद्दीन गए तो काठियावाड़ के अंदर ऐसी जगह थी जहां पर कुछ ऐसे गांव थे कि लोग उठ नहीं सकते थे, और कुदरत खुदा की कि गांव के अंदर जहां इस्माइली रहते थे वहां मंदिर होते थे। हिंदू औरतें रात को जाग कर मोमबत्ती जलाकर घर में बैठी रहती और कपास जो कॉटन है उसको साफ करने के लिए मसरूफ रखती थी अपने आप को। रात भर जागती थी औरतें, अपने अपने घरों में ये कपास साफ करती थी, रुई साफ करती थी। इनका कहना है कि रात के 3 बजे आसमान में एक सितारा नाजिल होता है, इसको हिरनी सितारा कहते थे ये लोग। बिल्कुल सर के ऊपर आ जाता है। उस वक्त कामकाज करना गुनाह समझते थे। औरतें जो रात को घर में काम करती थी, जब हिरनी सितारा सर पे आ जाए फौरन काम छोड़कर मंदिर में दाखिल होती, और जो भी औरत मंदिर में दाखिल हो 11 मरतबा घंटियां बजाए। अब जाहिर है कि गांव के अंदर 20-25 औरतें कम से कम तो हो, तो इसको 11 से अगर मल्टीप्लाई करो, इतनी आवाजें बेल या घंटियों की होती थी। उस सूरत में काठियावाड़ के कुछ ऐसे गांव थे जहां इस्माइली जागते थे। और पीर सदरुद्दीन ने गिरान में फरमाया, 3 पोर ऊपर एक न रहना। पोर में 3 घंटे है, 12 के बाद पहला पोर शुरू होता है यानी 3 बजे। 3 पोर ऊपर एक न रहना, बंदा सिर ऊपर हरणी आई। 3 के ऊपर चौथा पोर न आने देना, क्योंकि तेरे सर पर वो हरणी सितारा आया है 3 बजे। तो कहीं 3 से 5 और कहीं 4 से 5। गुजरात के अंदर देखिए, गुजरात के अंदर तो ये न कॉटन वीवर या इस तरह या उस तरह का कोई नहीं था। उनको जगाने के लिए मद्रास को पीर सदरुद्दीन के वक्त में एक अजीबोगरीब तरीका अपनाया गया। एक फूल है जिसको गुल अब्बास कहते हैं, फारसी में शहंशाह अब्बास को ये गुल पसंद था, इसलिए वो अपने कोट पर रखता था, इसलिए लोग इसको गुल अब्बास कहते थे। इसको आंकड़े का फूल भी कहते हैं, और इस फूल को पोप भी कहते हैं। अंग्रेज जब 16वीं सदी हिंदुस्तान आए तो हिंदुस्तान की जो सब्जियां देखी, वेजिटेशन, तो चंद तो ऐसी थी जो यूरोप में पैदा नहीं होती थी, इसलिए अलग अलग नाम देते गए। जो उनके यहाँ होती थी उनके बराबर नाम देते गए। तो जो अलग अलग
عجیب و غریب ان کو اگر نظر آتی تھی کوئی بھی سبزی یا فروٹ تو ان کی کوالٹی خوبیوں کو سامنے رکھ کر اس کا نام دیا جاتا تھا. مثلا بنڈے جو ہے بنڈی وہ یوروپ میں نہیں ہوتے تھے, ان لوگوں نے دیکھا اس کی شکل, اس کا نام رکھا لیڈیز فنگر, کیونکہ عورتوں کی انگلیوں کی طرح اس کی شکل ہے بنڈے کی, بنڈی کی. اس طرح ویریس نام دیتے تھے. جب گل عباس اس پھول کو جب دیکھا, آپ آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو ڈکشنری اس میں دیکھ لیجئے, تو اس میں یہ خوبی ہے کہ دن بھر یہ پھول اس طرح مرجھا رہتا ہے. رات کے 4 بجے یہ پھول کھلتا ہے اس طرح, اور 5 بجے دوبارہ مرجھا جاتا ہے. انگریزوں نے اس پھول کا نام رکھا 4 o'clock پلانٹ. ڈکشنری چیک کر لو, گل عباس, آنکڑے کا پھول یا پوپ. پیر صدرالدین کو جب گجرات کے کچھ گاؤں کے لوگوں نے پوچھا, پیر نے فرمایا یہ جو گل عباس ہے اس کے 4-5 پودے جماعت خانے کے باہر اگاؤ اور رات کو روزانہ ایک آدمی کی ڈیوٹی لگاؤ. جب یہ پھول کھلے, ہمارے حساب سے 4 بجے, اس کے حساب سے کچھ نہیں, جب یہ پھول کھلے سمجھ لو نور کا وقت ہے, گاؤں کے لوگوں کو وہ شخص جا کر جگاوے. یہ ٹائم تھا اس وقت. نور ویلا نور پیو کریو من آنند, پوپ ویرا راکھو شاپی تو سبن, ہے نا گنان میں. پوپ ویرا, پوپ نامک پھول جب کھلتا ہے اس کی گڑی, اس وقت تم شاہ اور پیر کے ساتھ روحانی رشتہ قائم کرو. آگے کیوں زیادہ اہمیت قرآن, گنان, فرمان اور دین کے اندر دی گئی؟ اس لیے کہ ایک چیز کا یہاں پر اور بھی ذکر کرنا ضروری ہے, اور وہ ہے کاسمک ریز. یہ کائناتی کرن ہے, یہ کائناتی شعاعیں ہیں. کسی کو پتہ نہیں تھا 1901 تک کہ یہ کیا ہے. یہ رات کو زمین سے 300 سے 400 میل کی بلندی سے کسی اسپیس سے ایک قسم کی غیبی روشنی ہے, کرنیں ہیں, شعاعیں ہیں جو نیچے آتی ہے, اور اس کے وجود کو 1911 میں ہالینڈ کے سائنٹسٹ وکٹر ہیس نے قبول کیا کہ رات کو یہ کاسمک ریز آسمان سے نیچے بارش کی طرح برستی ہے. اس کاسمک ریز کا نام, ہم اس کو کائناتی شعاعیں یا کائناتی کرنے کہیں گے. لیکن دین کو جیسے ہی روشنی نکلتی ہے فوراً یہ نیوٹرلائز ہو جاتی, یعنی یہ ڈسٹروائے ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتی. سورج کی روشنی کے سامنے اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے, یہ اندھیرے میں آتی ہے. اور اس وقت جو جاگتا ہے اس کے دل دماغ کے اوپر زیادہ اثر کرتا ہے. دھیان دینے والا جو ہے شخص, کانسنٹریشن کرنے والا جو شخص ہے, اس کو کاسمک ریز جو ہے, یہ کائناتی جو کرنیں ہیں جو آسمان سے برستی ہے, نورانی کرنیں کے ہو, بڑی مدد دیتی ہے. ڈاکٹر رابنسن, یہ بھی ہالینڈ کا ایک مشہور سائنٹسٹ ہے, اس نے اس کے 3 فائدے بتائے کہ یہ دھیان اور دماغ کو فریش رکھتا ہے اگر انسان میڈیٹیشن یا ذکر کرے. چمڑی کی بیماری اگر کسی کو ہوئے, کوئی بھی قسم کی چمڑی کی بیماری ہے, کاسمک ریز اس کے لیے بہترین ٹونک ہے. تیسرا, دل کے اندر ہمیشہ تقریباً رہنے والا ایک سکون پیدا کرتا ہے. دنیاوی فائدہ بھی ہے. اسکن ڈیزیز میں یہاں پر ایک وقفہ لے کر بتاتا ہوں کہ مولانا امام سلطان موسیٰ 1914 کے اندر
افریقہ کی جب ملاقات کی، نیروبی کے اندر ایک شخص تھا جس کو دین کے اوپر کوئی ایمان نہیں تھا مگر اسماعیلی تھا، اس کی بیوی کو ایمان تھا۔ اس زمانے میں 1914 کی یہ بات ہے، اس کو جسم میں ایک طرح کی خارش کی بیماری ہوئی، اتنی یعنی بیماری یا مرض نے گھر کر لیا تھا کہ اس کے لیے بہت مشکل ہو گیا، علاج آہستہ آہستہ لا علاج ہوتا گیا۔ نیروبی کے اندر جتنے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے انہوں نے تو کہہ دیا کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب اس کا اثر اس کے لنگس کی طرف جا رہے تھے۔ اس کی بیوی نے مہمانی لکھوائی اور اس کو زبردستی سمجھا کر مولا کے آگے یعنی لے گئی۔ میں نے کہا نا کہ اس کا تو کوئی خاص ایمان نہیں تھا، مالدار تھا، سب کچھ تھا۔ مولا کے پاس جب عرض رکھی کہ یہ بیماری ہے اسکن ڈیزیز یعنی چمڑی کی بیماری، اس کا کیا علاج، کہاں جائے؟ مولا نے فرمایا کچھ بھی نہ کرو، میری ایک بات مانو، تم ایسا کرو 4 بجے رات کو کرسی لے کر اپنے گھر کے باہر لان میں بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ بیٹھو پھر سو جاؤ۔ باہر نکلا، لوگوں نے پوچھا کہ امام نے کیا کہا، تو اس نے کہا کہ وہ تو بیت الخیال کی باتیں کر رہے ہیں، حالانکہ امام نے بیت الخیال کا نام بھی نہیں لیا۔ مولانا کیا فرمایا کچھ بھی نہ کرو، 4 بجے اپنے گھر کے باہر لان پر کرسی لے کر بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹہ بیٹھو پھر جا کر سو جاؤ۔ اس نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، وہ سمجھا کہ یہ کہہ رہا کہ عبادت کرو 1 گھنٹہ۔ مرض بڑھتا گیا، دوسرے دن تیسرے دن کسی نے کہا کہ آپ ارجنٹلی جرمنی کا ایک ڈاکٹر کا نام دیا، وہاں پہنچو۔ چوتھے دن یہ 5ویں دن چوتھے دن یہ جرمنی ہیمبرگ پہنچا، ڈاکٹر سے اس کی ملاقات۔ 6 دن اور 7ویں دن جب ہوئی، ڈاکٹر نے جب اس کو چیک کیا بتایا کہ اب یہ علاج لا علاج ہو گیا، ختم ہو گیا، اب اس کا کوئی علاج نہیں، دنیا میں اس کا کوئی علاج نہیں، اب شاید یہ تیری جان لے لے گا، تیرے لنگس ختم ہو رہے ہیں۔ باتوں میں ڈاکٹر نے کہا ہاں ایک بات ہے، اگر 1 ہفتے پہلے تو اگر آتا میرے پاس، 1 ہفتے پہلے اگر تو میرے پاس اگر آتا تو میں تجھے کہتا کہ تیرے بدن کو کاسمک ریز کی ضرورت ہے، کائناتی کرنوں کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا کہ یہی چیز 1 ہفتے پہلے میرے مولا نے مجھے بتایا تھا، لیکن میں نے اس کو عبادت سمجھ کر ٹال دیا، بچ نہیں سکا وہ شخص۔ کاسمک ریز جو ہے یہ اسکن ڈیزیز کے لیے بہت بہترین ٹونک کہتے ہیں۔ 1400 سال پہلے، آج جیسے طرح ہم بات کرتے ہیں 1400 سال پہلے کیسی باتیں ہو، 1400 سال پہلے بہت مشکل ہے کاسمک ریز کو سمجھانا۔ رسول اور قرآن نے اس کو حر سے تشبیہ دی تھی، حر۔ کاسمک ریز کا کیمیکل رنگ وائٹ ہے، حر کی عربی میں معنی ہے سفید، سفید آنکھ والی، پیور۔ یہ حر سے تشبیہ دی، قرآن میں 4 جگہ پر حر کا استعمال ہوا ہے۔ سندھ کے اندر جیسے میں نے کہا نا کہ کاٹھیاواڑ، گجرات اور کچھ کے اسماعیلیوں کو، اس طرح سندھ کے اسماعیلیوں کو مدرات کی باتیں، اتھی اللہ نہ گورے بندہ تو ستے سجی رات، نکا جوری جیو جی بانا نکا سمر ساتھ۔ اس میں پیر نے فرمایا صبح نہ جاگیا تینکے ہرو نہ اندیوں ہاتھ، جو صبح نہیں جاگتے
ان کو حوریں ہاتھ نہیں لگے گی. تو حور کا مطلب یہ جس طرح لیا جاتا وہ نہیں، یہ ایک آسمانی کائناتی رحمت ہے، یہ جنت کی رحمت ہے، اور جو صبح جاگتا ہے ان کو حوریں نصیب ہوتی. اگر سوئے رہتا ہے تو کوسمی ریز کتنی بھی برس رہی ہو اس کو اثر نہیں کرتی، اس کو جاگنا ضروری ہے، اور جو جاگتا ہے اس کو یہ چیز آتی. گجرات کے اندر پیر نے یہ گنان کے اندر فرمایا، کھٹ گڈی تے پاچھلی جاگو شیتو منیور بائی، سرگ بھون تھی ہورا آئی، نور نہ پیالہ لائی. آسمان سے اس وقت نور کے وقت حوریں آتی ہے، نور کے پیالے لاتی ہے. یہ ہے کاسمک ریز جو رات کو جاگنے والوں کو نصیب ہوتا ہے. اب ایک اور اہم چیز بتاؤں کہ رسول اللہ کے اوپر جو قرآن نازل ہوا ہے اس کو ہم تین حصے میں اس کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کریں. ایک تو وہ حصہ جو رسول کے سینے کے اوپر ڈائریکٹ نازل ہوا، دوسرا حصہ قرآن کا جو 23 سال میں آہستہ آہستہ ایک ایک آیت کے طور پر، سورہ کے طور پر نازل ہوتی گئی. ایک تو ڈائریکٹ اس کے سینے، دوسرا جو حصہ تھا وہ وہی نازل ہوتی تھی، اور وہی دو طرح سے نازل ہوتی تھی. یاد رکھنا، جبریل دو طریقے سے لاتے، ایک دن کو ایک رات کو. رات کو اگر لاتے تو رسول کہتے تھے کہ میرے کان میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی بیل یا گھنٹی کی سریلی آواز بج رہی ہو. میں فوراً سمجھ جاتا کہ فرشتہ آیا ہے. اور رات کے وقت اس طرح انسپائریشن ہوتا تھا، اس طرح وہی نازل ہونا کہتے تھے. دن کو اس طرح نہیں ہوتا. رسول جنگ کرتے، بزنس کرتے، لین دین کرتے، کبھی بھی دن کو جبریل اس طرح نہیں آتے تھے. اور اگر دن کو ہدایت کی ضرورت پڑے اور جبریل کو آنا پڑے تو وہ انسان کی شکل میں آتے تھے. یہ تو سب کو پتا ہے، اسلام کی کتابوں میں لکھا ہوا. رات کو روحانی طور سے فرشتہ آتا، دن کو انسان کی شکل میں کیوں آتا؟ یاد رہا کہ ملائک اور روحانی دن کو نہیں آتی، وہ رات کو آتی. سورہ قدر کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اس رات فرشتے اور روحیں آسمان سے نازل ہوتے ہیں. اشارہ ہے نا، رات کو روحیں آتی. اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دن کے وقت روحانیت جو ہے ان کو سورج کی روشنی پن کی طرح چبھتی ہے. روحانیاں، فرشتے، یہ امٹیریل بن جو ہے جس کو کوئی جسم نہیں، وہ رات کو آیا کرتے ہیں. اور ہمارے گنان میں اس کا واضح طور سے اشارے ہیں کہ جب عبادت کرتا ہے مومن، روحانیاں آتی ہے. گھٹ پاٹ کے دوران روحانیاں آتی ہے رات کے وقت، اور اس کی عبادت میں، ذکر میں ان کو مدد ملتی ہے، ہیلپ ملتی ہے. تو اس طریقے سے میں نے تقریباً 30-35 منٹ میں میں نے صرف اسلام کی ہسٹری سے شارٹ کر کے ابھی تک کے حصے کو لیا، اور یہ طریقے یعنی یہ چیز سمجھائی کہ مدراز کی عبادت، اس کے لیے مولا نے فرمایا ہے کہ دیکھو کبھی بھی، یعنی مولا نے یہ فرمایا کہ یہ ایک کمپلسری میٹر ہے، لیکن کمپلسری کیسا ہے کہ اس کے اوپر سنجیدگی سے سوچا جائے. کھانے کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن کھانے کو ہم نے کبھی کمپلسری لفظ یوز نہیں کیا. اس طرح یہ روح کی غذا ہے، یہ بھی انسان کو ملنی چاہیے. انسان اپنی زندگی
اس صفت سے نکل کر روحانی صفت میں زندہ ہوتا ہے. کبھی بھی بیٹھو انسان، جب بھی ذکر کرو، مولا نے فرمایا یو کانٹ ڈیمانڈ، اٹ از ناٹ یور رائٹ. تم ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، یہ تمہارا حق نہیں. جب علی اور اللہ، مولا نے فرمایا کہ جب امام کی رحمت نازل ہوگی تب تمہیں یہ خوشی نصیب ہوگی. اس کے لیے یہ نہیں کہ مجھے اتنے سال گزر گئے مجھے یہ کیوں نصیب نہیں ہوا. مولا نے فرمایا کہ صرف پرابلم ہے شروع کی. ایک مرتبہ کنجی ہاتھ میں لگ گئی، پھر دوسری مرتبہ کوئی تکلیف نہیں. شروع ہے پہلے سے. جیسے کہ رمضان یا عید کے دن، رمضان مہینے ختم ہوتے ہیں، 30 تاریخ کو ہم چاند دیکھتے ہیں آسمان میں، بڑا ایک لکیر نظر آتی ہے. اس کو دیکھنے کے لیے کتنی دشواری نظر، کتنی پرابلم ہوتی، تو مشکل سے دوسرا ہمیں سمجھاتا ہے دیکھو یہ اس طریقے یہاں ہے یہاں ہے. جب جس نے ایک مرتبہ چاند کو دیکھ لیا، عید کا چاند، پھر اس کی نگاہ یہاں وہاں چلی جائے تو دوسری مرتبہ دیکھنے کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. مولا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کنجی ہاتھ لگ جائے پھر دوبارہ تمہیں تکلیف اتنی نہیں ہوگی، تمہارے ہاتھ میں چابی ہوگی. مگر اس کو اپنا حق نہیں سمجھنا. فرض کر کے میں عبادت کے لائق ہوں، مجھے عبادت کرنی چاہیے. عبادت میں دنیاوی چیزیں نہیں مانگنی چاہیے. رات کو عبادت کرے اور مانگے کہ مجھے بیمار ہوں صحت مند کرے، نہیں. وہ روحانی رشتہ قائم کرنے کی الگ گڑی ہے. یہ چیزیں مانگنے کے لیے دن کو دعائیں تسبیحات موجود ہے. لیکن یہ چیزیں جس طرح میں نے ابتدا میں بتایا کہ لابیلا ریلیجیس سینٹر نے یہ جو سلسلہ شروع کیا ہے اور اس میں عبادت بندگی وغیرہ کے متعلق سمجھایا جاتا، لیکن اس کے اندر ایک فنڈامنٹل چیز جو ہے صرف 5-6 منٹ میں آپ کو سمجھاؤں گا. وہ چیز نہ ہونے کی وجہ سے یہ عبادت بندگی کا لیے کافی ہم دیکھتے ہیں کہ بینیفٹ نہیں ہوتا، فائدہ نہیں ہوتا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے اس کی طرف ہم دیکھیں. سب سے بڑی بنیادی وجہ ہے مولانا امام سلطان شاہ کے پاس مرحوم مشنری خدا بخش طالب گوادر کے یہ رہنے والے تھے اور دار السلام کے قریب 1926 کے آس پاس ان کے ایکسیڈنٹ میں اس کا انتقال ہوا تھا. گوادر کے لوگوں کو یہ نام معلوم ہوگا، بلکہ اس شخص کے اوپر ناز کرنا چاہیے. بہترین مشنری، ہونہار. سوال کیا ایک مرتبہ مولا کے پاس، خداوند 1.5 مہینے سے بیت الخیال اور مدرات کی عبادت کے بارے میں نے کانڈی مولا جماعت خانے کے اندر، میں نے کھڈک جماعت خانے یعنی کریم آباد اور درخانہ جماعت خانے میں بہت لیکچر دیے. لوگوں نے میری بات سنی. 1-1.5 مہینے تک بہت اچھی اٹینڈنس ہوگی، 20 سے لے کر 100% تک اٹینڈنس آ گئی. اس کے 1 مہینے کے بعد دیکھا کہ وہی 20 تک پہنچ گئے. جو پہلے آتے تھے وہی آ رہے ہیں. یہ جو جوش تھا یہ سب ختم ہو گیا. مولانا فرمایا خیال یا کوئی بھی اس کو دین کی باتیں سکھاؤ گے اس پر وہ فوراً عمل کرے گا. اس نے واقعی ایسا دیکھا کہ 3 مہینے تک مسلسل 6 مہینے تک مسلسل آتے تھے بیت الخیال میں. وہی مشنری کو سوال کرتے کہ مشنری صاحب ہم امام کو مانتے کیا ہیں، امام کا کیا درجہ ہے. اب دیکھیے 6 مہینے کے بعد آنے کے بعد یہ سوال کرو تو بنیاد کتنی کمزور ہے آپ خود دیکھیے. اور میں ہر جگہ پر یہ چیز سمجھاتا ہوں اور یہ چیز ایک تحفے کے طور پر آج میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کیونکہ بعد میں موقع نہیں ملا کہ یہ بنیاد مضبوط ہوگی. سب سے بڑی چیز امام کا مرتبہ، کیونکہ یہ کسی کو موقع نہیں ملتا نہ جماعت خانے میں نہ لیکچر میں کہ اس کو سمجھائیں. امام کا مرتبہ
خدا زمین اور آسمانوں کا نور ہے. چند منٹ میں آپ کی لوں گا سمجھ. ہم حضرت علی کو مختلف القاب سے یاد کرتے ہیں. اس کی سخاوت، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، یا ان میں علم جو تھا، الگ الگ خطابات سے نوازا کیا ہے. ایک خطاب رسول نے جنگ احد کے بعد دیا تھا. اللہ کی حجت کہاں تھا، حجت اللہ کہاں تھا رسول کے لیے. رسول اللہ نے حضرت علی کے لیے. حجت کی معنی ہے نشانی، یعنی اے علی تو اللہ کی نشانی. اب غور کیجئے یہاں پر اللہ کی نشانی سے مراد کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دو. کوئی شخص ہو، اس میں عادت ہو کہ کار کے بغیر وہ باہر نہیں نکلتا. آپ کو کبھی پیدل چلتے ہوئے نظر نہیں آئے، اس کے پاس کار تو ہو ہی جو ہے، کار کے بغیر نظر نہ آئے. اور اس شخص کو فرض کرو آپ اس کے گھر پہ ملنے کے لیے جاؤ اور گھر والے کہے کہ وہ گھر پر نہیں، آپ گھر سے باہر نکلو گے اور گھر کے سامنے اس کی کار اگر کھڑی ہوئی دیکھو گے تو آپ کہو گے کہ یقیناً یہ شخص یہاں کہیں ہوگا، کیونکہ کار کے بغیر یہ اکیلا نہیں رہتا. گویا کار اس کی موجودگی کی نشاندہی کرتا ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے. خود اس وقت نہیں، لیکن کار کو دیکھ کر اس نے کہا کہ یقیناً یہ یہاں ہوگا. ایسی نشانی کو عربی میں حجت کہتے ہیں. دوسری مثال، رات کو سورج دنیا کے کوئی اور حصے میں چمکتا ہے، چاند چمکتا ہے، اور سورج اگر رات کو نہیں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں سورج ہے ہی نہیں. لیکن کیا کرتا ہے سورج؟ اپنی روشنی چاند کے اوپر پھینکتا ہے، اور ہم رات کو جو چاند کو چمکتے ہوئے دیکھتے ہیں دراصل یہ سورج کی روشنی ہے. گویا چاند سورج کو ریپرزینٹ کرتا رات کو. چاند کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یقین کرتے ہیں کہ دنیا میں سورج ہے، اگرچہ سورج نہیں. اس نشانی کو بھی عربک میں حجت کہتے ہیں کہ چاند سورج کی نمائندگی کرتا ہے. اللہ غائب الغائب ہے، اپنی حجت زمین پر رکھتا ہے. اللہ کا مظہر ہے امام. لیکن دور جیسا ہوتا ہے اس کے مطابق سمجھنا ہوتا ہے. یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، اس کے اوپر رات کو عبادت کرنے والے زیادہ بحث نہیں کرتے، زیادہ ڈسکس نہیں کرتا. سوال ہمیں کرتے ہیں، امام خود بھی ایسی چیزوں سے دور رہتے ہیں. بھگت کبیر نے کہا نا کہ بڑا بڑائی نہ کرے، بڑا نہ بولے بول، ہیرا مکھ سے نہ کہوے لاکھ ہمارا مول. جو بڑا ہے وہ بڑائی نہیں کرتا ہے، نہ بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. بس اس طرح جیسے ڈائمنڈ جو ہیرا ہے نا، وہ اپنے مکھ سے نہیں کہتا کہ میری قیمت لاکھ ہے. ہیرا مکھ سے نہ کہوے لاکھ ہمارا مول. اس میٹر کے اوپر کہا نہیں جاتا، پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے. کہوا سریکھو نتھی مارو سامی، اے تو جووا سریکھو چھے الکھ انامی رے. اس کو پرکھو، اس کو دیکھو. اگر دنیا کے اندر مولا کو دنیاوی رنگ میں دیکھو، ایمان اپنا فیض کو مت ہلاؤ، وہ الگ چیز ہے. ایک بچے کو اگر ہم کہے کہ بیٹا خانے کعبہ اللہ کا گھر ہے، ذرا غور کر کیجئے یہ ایک مثال سے. خانے کعبہ اللہ کا گھر ہے، بچہ سوچتا ہے، ذہن میں یہ چیز اتارتا ہے، خانے کعبہ اللہ کا گھر ہے، میرا گھر ہے جہاں میں رہتا ہوں وہ اللہ کا گھر ہے. اور سچ مچ اس بچے کو اگر خانے کعبہ کا گھر دکھایا جائے، بچہ کیا کہتا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، تو پھر یہاں اللہ کے سونے کے لیے پلنگ نہیں،
بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں، کھانے کے لیے برتن نہیں، کپڑے نہیں، تو جب ہم سنیں تو کیا کہیں گے؟ یہ بچہ ناسمجھ ہے۔ صحیح بات ہے؟ یہ خانہ کعبہ کا مقصد نہیں سمجھا۔ بچے نے اس کو اپنے گھر سے ٹیلی کیا، میرے گھر میں پلنگ ہے، رہنے کے لیے، سونے کے لیے، کھانے کے لیے سب چیزیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اسی طریقے سے امام اللہ کا نور ہے، لیکن ہمارے دین میں اس طرح بچے کی طرح نادان لوگ بھی ہیں، ناسمجھ لوگ بھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا نور ہے تو پھر یہ کھاتا کیوں ہے، پیتا کیوں ہے، سوتا کیوں ہے؟ سمجھ پہنچ؟ کیونکہ وہ ناسمجھ ہے، وہ امام کے لیے ایسے باتیں کرتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ انشاءاللہ امام کہتے ہیں فرمان کے اندر، انشاءاللہ، اللہ نے چاہا۔ کس اللہ کے لیے بات کر رہے ہیں؟ ان کو سمپل سوال کا جواب دے۔ قرآن کے اندر 4 جگہ پہ خدا نے ایک چیز کو دہرایا، لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ معبود یعنی عبادت کے لائق۔ کس کے الفاظ ہیں؟ غور تو کیجئے، اللہ کے الفاظ ہیں۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ بندے کو کہہ رہا ہے۔ جب بندے کو کہہ رہا ہے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو پھر وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے۔ وہ کس اللہ کے لیے گائے رہا؟ تو اللہ نے چاہا، انشاءاللہ۔ یہ سب سمجھنے کی چیز ہے، سب ایک ہے۔ ایمان یہ ایسی چیز ہے، جیسے جیسے زمانہ جائے گا اس کے اوپر کم لوگ سمجھائیں گے، کم باتیں آئیں گی۔ یہ فیض اگر مضبوط نہیں ہوگا، بنیاد کمزور ہوگی، یاد رکھنا بیت الخیال، مدراس، شب بیداری بے مقصد ہوتی جائے گی۔ مولانا نے فرمایا کہ ایمان جو ہے اس کی بنیاد عشق ہے۔ جتنا عشق مضبوط ہوگا اتنا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، عشق مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے لیے کوئی آسان طریقہ نہیں ہے۔ مشن کانفرنس 1945 دار السلام میں مولانا نے فرمایا کہ ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے آسان سے آسان طریقہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کے لیے دعا مانگو، یا مولا میرا ایمان سلامت رہے۔ کبھی بھی ایمان کے متعلق دعویٰ نہیں کرنا، آزمائش میں آ جاؤ گے۔ کبھی نہیں کہنا کہ میں ایمانی ہوں، نہیں۔ ہمارا کوئی حق بھی نہیں کہ کسی کو بے ایمان اور ایمان کا ٹائٹل دے دے۔ کون ایمانی ہے کسی کو کیا پتا؟ جنگ صفین جب ہوئی، مولا نے دیکھا کہ 80,000 میں سے 40,000 مکر گئے۔ مولا ناراض تھے، ایک جگہ پر بیٹھ گئے۔ مولا کے پاس ایک شخص نے آ کے عرض کی، یا مولا آج تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کا جو کمانڈر ان چیف ہے مالک اشتر، اس کے ہاتھوں آج 28 آدمی مارے گئے۔ معاویہ کے 28 آدمی اس کے ہاتھ مارے گئے، لیکن ہم نے دیکھا کہ آج آپ کے ہاتھ صرف 8 آدمی مارے گئے۔ اس کے وجہ کیا؟ مولا کو پوچھا۔ آپ نے 8 کو قتل کیا، اس نے 28 کو قتل کیا۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو مالک اشتر میرا کمانڈر جو ہے، اس کے سامنے جو بھی لڑنے کے لیے آتا ہے اس کو اپنا دشمن سمجھ کے اس کو لڑتا ہے۔ آج جنگ کے اندر جب میں نے مقابلہ میرے دشمن سے کیا اور جب میری تلوار دشمن کی گردن پر پہنچی، گردن پر تلوار چلانے سے پہلے میں نے یہ دیکھا اس کے اندر آیا اس شخص کی نسل میں سے کوئی مومن پیدا ہونے والا تو نہیں؟ اگر ہے میں نے تلوار اٹھا لی۔ آیا اس شخص کی نسل میں سے کوئی مومن تو پیدا ہونے والا نہیں؟ مولانا نے فرمایا اس لیے آج صرف 8 قتل ہوئے ذوالفقار اس تلوار سے۔ یہ مولا کا الگ ایشو ہے، یہ میٹر ہے۔ کون مومن، کون ایماندار؟ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔
اپنے ایمان کے لیے مولا نے فرمایا صبح کو اٹھو دعا مانگو، رات کو سو دعا مانگو. ایک دن بھی وٹامن سی کی طرح 24 گھنٹے کے سوا 25 جسم میں صرف وٹامن سی ہے جو رہ سکتا ہے. کوئی کہتے ہیں 23 گھنٹہ رہ سکتا ہے، کوئی کہتا ہے 24 گھنٹے رہ سکتا ہے. ہر 24 گھنٹے کے بعد وٹامن سی یعنی یہ اورنج وغیرہ جوس وغیرہ ہم پیتے ہیں وہ ہونا چاہیے، کیونکہ جسم میں اس سے زیادہ نہیں ٹھہرتا. اسی طرح ہر 24 گھنٹے کے اندر ایمان کی سلامتی کی دعا کو یاد کرو اور وٹامن سی کی طرح اپنی روح تک پہنچاؤ. کوئی چیز بھول جاؤ ڈزنٹ میٹر، ایمان کی سلامتی کی دعا کبھی نہ بھولو. رات کو کہتے ہیں انسان سو جاتا ہے، سوئی ہوئی حالت میں صبح جب جاگتا ہے تو اس کے جسم سے شوگر جو ہے نا گلوکوز ختم ہو جاتا ہے. 1832 تک لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا. تو جب دریافت ہوا، ڈسکور ہوا 1832 میں کہ انسان کو صبح کو گلوکوز چاہیے، تو کافی اور چائے کے اندر شکر ڈالنے کا سلسلہ شروع کر دی کہ روزانہ صبح کو شکر ضروری ہے چائے کے اندر، کیونکہ گلوکوز ختم ہو جاتا ہے، اس کی کمی پوری کرتا ہے. مولا نے فرمایا کہ جب تم صبح کو اٹھو تو ایمان کی سلامتی کے لیے دعا مانگو، گویا اپنے روح اور دماغ کو گلوکوز پہنچاتے ہو، پھر یہ اگلے صبح کو ختم ہو جائے گا، دوبارہ مانگو. اس طرح یہ کنٹینیو رہے گا تا عمر. مولانا امام سلطان محمد شاہ بمبئی کے اندر 1905 کے اندر کھڈک جماعت خانے کے اندر اس زمانے میں جو کرسیاں تھی آج کی طرح اسپنج کی کرسیاں نہیں ہے، روئی کاٹن کی کرسیاں ہوتی تھی، گدیاں ہوتی تھی. بیت الخیال کے مریدوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. مولا 5 منٹ پہلے آئے، جماعت کام کاج کر رہی ہے کہ مولا بھی فرمان کریں گے، لیکن جماعت نے دیکھا کہ مولا اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے اور روئی کی گدی کے اندر سے روئی نکال رہے تھے، اور اتنی روئی ہتھیلی میں جمع کی مولا نے. جب کام کاج شروع ہوا تو مولا نے جماعت کو دکھایا، کیونکہ بہت چھوٹی جماعت تھی اس وقت. مولا نے قریب بلا کے دیکھو جماعتوں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، بتا خدا روح ہے، کاٹن ہے. مولا نے اس طرح ٹرن ہو کر جماعت کو دکھایا کہ دیکھو اتنی روئی اپنے ہاتھ میں لو اور اس کو دونوں ہاتھ سے مسلو، اور اس طرح مسلو کہ نیچے ایک کچا داغا باہر نکلے. ٹھیک ہے نا، اسے مسلنے سے ایک داغا بن جاتا ہے نا. مولا نے کیا فرمایا، 2 سے 2.5 فٹ جتنا لمبا ایسا کچا داغا بناؤ، پھر سانس کو بند کر دو، سانس لینا بند کر دو، اور جس طرح پٹا بیلٹ جو کمر میں باندھتے ہیں اس طرح سانس بند کر کے اس کچے داغے کو کمر پہ باندھ دو، گانٹھ مار دو، پھر سانس لینا شروع کرو تو وہ داغا ٹوٹ جائے گا. اپنی لکڑی کو زمین پر 3 مرتبہ مولا نے زور سے پٹکی ماری اور فرمایا کہ اے جماعتوں یاد رکھو اس زمین پر مجھ پر سب سے زیادہ ایمان رکھنے والے مومن کی ایمان کی مثال بھی اس کچے داغے کی طرح ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. مجھ پر سب سے زیادہ ایمان رکھنے والا اس سرزمین پہ جو بھی ہے اس مومن کے ایمان کی مثال بھی اس کچے داغے کی طرح کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. لہٰذا اب مولا نے فرمایا اس طرح توبہ کرو اور اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا مانگو. ایمان بڑا باریک کریٹیکل نازک میٹر ہے. برما کے شہر رنگون کی جو آخری ملاقات 1950-51 میں جب مولا نے لی، مولانا امام سلطان شاہ 1951 میں جب رنگون بیت الخیال
فارغ ہو گئے، جب باہر نکلے شام کا وقت دعا کا ہو گیا، مولا نے دیکھا جماعت باقاعدے سے باہر سے آ رہی ہے دعا کرنے کے لیے، زندہ کر داخل ہوتی ہے، آگے پاس کی طرف جاتے ہیں، دعا کراتے ہیں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا نے مکھی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ دیکھو مکھی جب ہم چلے جائیں جماعت مجھے پتا نہیں کہ جب تم جماعت خانے میں داخل ہوتے ہو زندہ کہتے ہو، جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو، دعا کرانے کے لیے پاس کے قریب جاتے ہیں، دعا کراتے اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ جماعت کو بتانا ہو سکتا ہے اتفاق سے نکال دو گے، ایسا ہو جائے کہ دعا کرانے والا سیدھے ہاتھ کے بجائے الٹے ہاتھ سے پیسے جیب سے نکالے، بات بھی قریب آ جائے، اور دعا کروانے والی مکھی نے بھی اپنا ہاتھ بڑھا لیا ہو، ایسی صورت میں مومن کو چاہیے کہ الٹے ہاتھ سے دعا کرا لے اور اس کے اوپر سیدھا ہاتھ رکھ دے، ہمیں یہ قبول ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ میں سکہ دعاؤ، اتنی دیر میں تمہارا ایمان چلا جائے، الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ میں سکے کو سرکا کر دعا کراؤ گے، ہو سکتا ہے اتنی دیر میں تمہارا ایمان ختم ہو جائے۔ تو اس چیز کو مضبوط کرنا، صبح شام بندگی کرنا، اور صبح شام یہ دعا مانگنا، مولا کے گھر پہ آنا، مولا کی خدمت کرنا، رات کو جاگنا 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ، آہستہ آہستہ پریکٹس بڑھتی جائے گی، پریکٹس ہوگی، پریکٹس بڑھے گی، مکھی کامیاب سے تیرے ان کے ساتھ دعا کرو، مجھے یہ سب بیکار کی بات ہے، یہ دعا کرو یہ سب بیکار کی بات ہے، خود کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مولا ہم باطن پرست ہیں، ظاہر باطن اور نورانی دیدار دیتے ہیں، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، پل پل عبادت دیتے ہیں، پل پل ہم عبادت کرتے ہیں، صبح شام مولا نے فرمایا تصویر نکالے، لاسٹ حیدرآباد کی جو ملاقات کی مولا نے دیکھنی چاہیے، آپ میں شاید کسی نے شاید نہ سنا ہو، حیدرآباد کی ملاقات جب تھی مولا نے کیا فرمایا پتا ہے؟ دیکھو تمہارے گلے کے اندر اکثر ہم نے دیکھا ہے لاکٹ ہوتا ہے، اس پر لکھا ہوتا ہے علی، چین کے اندر لاکٹ ہوتا ہے، اس پر لکھا ہے، مولا نے کیا فرمایا پتا؟ مولا نے فرمایا کہ اس لاکٹ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لاکٹ کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اتنی مولا نے ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، تو الحمدللہ اس طریقے سے ہمیں امید ہے کہ اس بیسک چیز ایمان کو مضبوط رکھ کر ارادے میں مضبوط، کل کریں گے پرسوں کریں گے، کال کرو کہ آج کرو، کال کال آئے، یہ اصل کبھی بھی نہیں کہا کہ کل جو کرنا چاہتے ہو آج کرو، کل کی موت بھی آ سکتی ہے، تو جو بھی عمل ہو ارادہ ہو انسان کا مضبوط ہو، ایمان مضبوط ہو، ایمان کا درجہ سمجھو، اپنا درجہ عبادت میں سمجھو گے، ایمان کے درجے کو مزید کھل کے دیکھو گے، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو لیکچر کا ہے جاری رہے گا۔ آپ لوگوں نے خاموشی سے یہاں پر آ کر 1 گھنٹہ سنا، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ لابیلا ریلیج سینٹر کے یہاں کی مکھی کامیاب طریقہ بورڈ، لابیلا ریلیج سینٹر کمیٹی کے چیئرمین سیکرٹری انچارج سب کا میں تین سے شکر گزار ہوں، ٹیچرس کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے موقع دیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ یا جیسے کہ آتا ہو جماعت
جائے گا. ریجنل ڈیمارکیشن کمیٹی فائنینشیل سروسز تمام لیگل سینٹر جن کے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز نے آج یہاں پر آ کر اس ایکٹیویٹیز میں اپنا قیمتی وقت دیا. اس کے علاوہ پرموٹ ریلیجس سینٹر، ریجنل ریلیجس سینٹر، جیسن ریلیجس سینٹر، آدم پور ریلیجس سینٹر، تلکانہ ریلیجس سینٹر، سلطان آباد ریلیجس سینٹر، اس کے علاوہ ریجنل ماڈل کے اور دیگر تمام ممبران جنہوں نے ہماری مدد کی آج کے اس لیکچر پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے، ان تمام کو میں اپنے ریلیجس سینٹر کی جانب سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. ہمارا اگلا لیکچر نیکسٹ سنڈے الواز کا سعودی مملکت میں تو ہوگا. آپ خیال میں رکھیے گا. آسان جماعت کی گزارش ہے کہ